شروع کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اوپر پچھلے 10 سالوں میں قرضہ جو ہے وہ مجموعی قرضہ 6,000 ارب سے 24,000 ارب بڑھا اور 30,000 ارب تک چلا گیا. اور ایسے حالات میں جب کہ پاکستان کے اوپر قرضوں کا اتنا بوجھ بڑھ رہا تھا اور جس کی وجہ سے پچھلے 10 مہینوں میں ہم نے 8 ارب ڈالر تقریباً جو ہے وہ قرضے اور سود کی مد میں ادا کیے ہیں. ایسے وقت پہ جو شاہ خرچیاں اور فضول خرچیاں ہو رہی تھیں وہ سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب آپ کے قرض پہ قرض لیے جا رہے تھے اور اس سلسلے میں یہ آپ کو بعد میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا اور اس کی پہلی قسط کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ محترم آصف زرداری صاحب نے اپنے دورے صدارت میں 134 دفعہ وہ ملک سے باہر گئے اور مجموعی طور پہ 257 دن وہ ملک سے باہر رہے اور اپنے ساتھ کچھ 3,500 لوگوں کو بھی ساتھ ماشاءاللہ اپنے ساتھ لے گئے. اور ان کی جو بیرونی وزٹس تھیں ان پہ کتنا خرچہ ہوا؟ 1 ارب 42 کروڑ روپیہ ان وزٹس پہ جو ہے وہ خرچ ہو گیا. 1 ارب 42 کروڑ اس وقت جب کہ پاکستان قرضوں کے 2 بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور مزید قرضے پہ قرضے لیے جا رہا تھا. محترم نے 1 ارب 42 کروڑ روپیہ اپنے بیرونی ممالک کے دوروں پہ خرچ کیا اور جس میں عجیب عجیب چیزیں ہیں. مثلا ایک غریب ملک کے شاہانہ جو صدر تھے 2 کروڑ روپے ٹپیں دے دی 60 جو 6 کروڑ روپیہ ٹی اے ڈی اے گفٹ دے دیے تقریباً 4.5 کروڑ روپے کے جو گفٹ تھے وہ لوگوں کو دے دیے. ایک طرف ہم قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور مزید قرضے لے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ ہم 4.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ تحفے تحائف دے رہے ہیں لوگوں کو. اس کے بعد 55 کروڑ ہوٹل اکاموڈیشن اور وغیرہ وغیرہ. یہ ساری تفصیلات جو ہے یہ ہم آپ کو ابھی دے دیں گے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز جو ضروری چیز آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ دبئی، صرف دبئی کے جو ان کے وزٹ تھے محترم زرداری صاحب کے 51 دفعہ 50 اور 51 دفعہ وہ دبئی تشریف لے گئے اور 10 کروڑ روپیہ پاکستان کے غریب عوام کا انہوں نے اپنے 51 دوروں پہ جو دبئی گئے اس پہ خرچ کر دیا. اور حیرانے کی بات یہ ہوگی کہ ان میں سے 48 دورے ایسے تھے جو کہ وہ ذاتی نوعیت کے تھے یعنی کہ پرائیویٹ تھے. یعنی کہ 51 دورے کیے یو اے ای کے اور اس میں 48 جو تھے وہ پرائیویٹ تھے اور اس کے اوپر 10 کروڑ روپیہ جو تھا وہ خرچ کر دیا اس غریب قوم کا. 17 دورے انہوں نے لنڈن یو کے کیے جس پہ 32 کروڑ روپیہ خرچ کیا. اور باقی تفصیلات یو ایس کے وزٹ اور چائنا کے وزٹ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے اور آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. اور یہ 5 سالوں کی پوری تفصیل ہے جس میں 1 ارب 42 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنی سیر و سیاحت میں جو تھا وہ خرچ کر دیا. اب آتے ہیں محترم نواز شریف صاحب کی طرف. محترم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تقریباً کوئی 4 سال وزیر اعظم رہے اور ان 4 سالوں میں 262 دن وہ ملک سے باہر دوروں پہ رہے. یعنی کہ تقریباً کوئی 9-9.5 مہینے بنتے ہیں وہ 9-9.5 مہینے ملک سے باہر رہے. انہوں نے ان 4 سالوں میں زرداری کے صاحب کے 5 تھے ان کے 4 تھے ان میں 1 ارب 84 کروڑ تقریباً روپیہ جو تھا 1 ارب 84 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنے بیرونی دوروں پہ خرچ کر دی. اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ کیونکہ ہم ایک بڑے ہی غریب ملک تھے، مقروض تھے، قرضے لے رہے تھے
تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹپیں بھی دینی چاہیے، تو تقریباً 3 کروڑ روپیہ انہوں نے ٹپوں میں دے دیا، اور انہوں نے تقریباً 6 کروڑ روپیہ جو تھا وہ تحفے بانٹ دیے، اس لیے کہ ہم بہت ہی غریب اور مقروض ملک تھے، اور انہوں نے کہا چلو دو اور کھل کے دو، اور باقی تفصیلات جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کو دے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ سنیے، میاں نواز شریف صاحب محترم نے لندن کے 24 دورے کیے، اور ان 24 دوروں پہ 4 سال میں 24 دورے لندن کے کیے، اور یہ سارے اوتھینٹک فگرز ہیں، فارن آفس سے لیے گئے ہیں جو کہ ان چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے اور حساب کتاب رکھتا ہے۔ تو انہوں نے لندن کے 24 دورے کیے، اور 22 کروڑ 39 لاکھ روپیہ جو تھا وہ اپنے لندن کے وزٹس پہ دیے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان میں سے 20 وزٹس جو تھیں، یا 20 دفعہ جب گئے تو اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ذاتی پرائیویٹ وزٹس ہیں، اور ان پرائیویٹ وزٹس پہ جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور بھی تفصیلات ہیں ان کے وزٹس کی، سعودی عربیہ میں 12 دفعہ گئے، 17 کروڑ روپیہ وہاں خرچ کیا، اور چائنا اور یو ایس اے کی وزٹس کی، تو یہ تفصیلات جو ہے آپ کو سوچنے کی بات یہ ہے۔ اور یہ ابھی تک اس میں کچھ چیزوں کی کمی ہے، اور کمی یہ ہے کہ جس وقت پی آئی اے کا جہاز یہ لے کے گئے تو اس میں یہ حساب لگانا ہے کہ وہ پی آئی اے کو نقصان کتنا ہوا اس جہاز کے لے جانے کا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جس کو اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں انگریزی میں، کہ اگر جہاز جو تھا وہ ان کے پاس نہ جاتا تو وہ شاید 3 چکر 5 چکر کہیں کے لگاتا اور کئی کروڑ کا ریونیو کماتا، پر کیونکہ وہ ان کی ڈیوٹی پہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ جو پی آئی اے کو ایک ایڈیشنل نقصان ہوا اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جو کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بھی کوئی 20 25 30 40 کروڑ سے کم نہیں ہوگا، وہ بھی بلکہ شاید زیادہ ہی ہو اس سے، تو وہ بھی آپ کی خدمت میں اگلی دفعہ پیش کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور جس طرح ہم آگے بڑھیں گے اس میں ہم آپ کو جو ان کے وزرائے اعظم صاحبان تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، اور اس کے بعد اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب، تو ان کے جو فارن وزٹس کی تفصیلات ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اس کے برعکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب صدر ٹرمپ کی انویٹیشن پر امریکہ جا رہے ہیں، وہ پاکستان ایمبیسڈر کے گھر میں قیام کریں گے، ان کے ساتھ آفیشل وزٹ میں کم سے کم لوگ ہوں گے، اور وزیر خارجہ ہوں گے، اور ان کا کچھ پرسنل سٹاف اور سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے، اور جو پرسنل سٹاف اور سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے وہ 3 سٹار ہوٹل، یعنی کہ جو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ 5 سٹار ہوتا ہے 4، وہ 3 سٹار ہوٹل جو ہے وہاں رہیں گے۔ اور شاید یہ تخمینہ تو بعد میں ہم لگائیں گے، لیکن شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا کم خرچ کا امریکہ کا دورہ کسی ہیڈ آف گورنمنٹ نے یا ہیڈ آف اسٹیٹ نے نہیں کیا ہوگا، جو کہ عمران خان صاحب کرنے چلے۔ وہ تو ابھی ہوگا تو پھر بتائیں گے نا۔ نہیں، میں نے جیسے کہا کہ ابھی تک تو وہ جائیں گے، وہاں پہ جا کے رہیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے جب خرچہ، ابھی تو ہوا نہیں نا، ابھی جب ہوگا تو بتائیں۔ اس کے بعد بہت سارے اور ایشوز کیبنٹ پہ ڈسکس ہوئے، لیکن سب سے پہلے میں ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے حکومت کے دور میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی، اور عجیب چیزیں یہ دیکھیں کہ جو لوگ سرکاری پوزیشنیں ہولڈ کر رہے تھے، وزراء تھے، وہ اور جگہ بھی نوکریاں کر رہے تھے۔ تو کیبنٹ کو یہ اطلاع گئی اور کیبنٹ نے اس چیز کا نوٹس لیا، خاص طور پہ ایک کیس کو جو نوٹس لیا کہ ایک صاحب خواجہ محمد آصف
جو پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہے، جو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے، پیٹرولیم اور شاید واٹر اینڈ پاور کے شاید وزیر بھی رہے، جو کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی منسٹریز ہیں، وہ ساتھ ساتھ اقامے کے ذریعے ایک کمپنی تھی اس کو ایڈوائز بھی کر رہے تھے، اور اس کے سلسلے میں مجھے ایگزیکٹ سم تو یاد نہیں ہے، تقریباً 15 یا 16 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ مہینہ ان کو وہاں سے مل رہا تھا، یعنی کہ کوئی ایڈوائز ایسی کر رہے تھے، ماشاءاللہ اتنی اچھی ایڈوائز تھی کہ اس کے عوض ان کو، جبکہ وہ پاکستان کے وزیر مختلف وزارتیں ہولڈ کرتے، خاص طور پہ فورن منسٹر یا اور ڈیفنس منسٹر، اس وقت وہ ایک کمپنی کوئی تھی یا اس کو ایسی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو وزیر کا اوتھ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی کاپی ہے، اس کے اندر ایک جملہ جو ہے وہ خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیٹ آئی ول ناٹ الاؤ مائی پرسنل انٹرسٹ ٹو انفلوئنس مائی آفیشیل کانڈکٹ اور مائی آفیشیل ڈیسیژنس۔ تو جب آپ کسی اور کو ایڈوائز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور اس کے اوپر آپ کو کوئی اپنا 15-20 لاکھ روپیہ جو ہے ہر مہینے وہاں سے آئی جا رہا ہے، تو آپ کا انٹرسٹ تو پیدا ہو گیا۔ اور جب آپ اتنی امپورٹنٹ وزارتیں آپ کے، تو کس قسم کا انٹرسٹ تھا؟ اور جس کمپنیز کو آپ یہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، ماشاءاللہ آپ کی جو اعلیٰ جو مشورے تھے جن سے ان کو مستفید فرما رہے تھے آپ، وہ کمپنی کے مالکان کون تھے؟ ان میں کیا سارے پاکستانی تھے یا کوئی غیر ممالک کے لوگ بھی تھے؟ اور اگر غیر ممالک کے تھے تو وہ کن ممالک کے لوگ تھے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہیں۔ اس سے پہلے اس قسم کی مثالیں کم ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ ہمارے پاس تو ملے یا کاروبار نہیں ہے، لیکن نارملی جب آپ ایک پبلک آفس ہولڈر بنتے ہیں تو آپ اپنی ان پوزیشنوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں جو کہ آپ کی پرائیویٹ بزنسز ہوتی ہیں، تاکہ آپ کے ذاتی جو انٹرسٹ ہیں وہ آپ کے سرکاری فیصلوں کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ لیکن یہاں پہ جو پیسہ تھا، اور یہ کوئی الزام نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں پیسے لے رہا تھا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میرے پاس اقامہ بھی تھا اور میں پیسے لے رہا تھا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ جس کا انہوں نے اعتراف خود نہیں کیا، لیکن تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کمپنی کیا تھی، یہ کیوں پیسے دے رہے تھے، اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں بڑی، اور یہ جو ان کا حلف تھا کیا اس کی پاسداری کی ہے۔ اور حلف انہوں نے 2 دفعہ اٹھایا، نیشنل اسمبلی کے ممبر کے طور پہ بھی حلف اٹھایا اور پھر وزیر کے طور پہ بھی۔ تو اس کی تحقیقات، تو ایف آئی اے کو یہ کہا گیا کیبنٹ کی طرف سے کہ آپ اس چیز کی تحقیقات کریں اور تحقیقات کر کے رپورٹ کی جائے۔ اور یہ جو نئی روایات جو ہم قائم کر رہے ہیں، یہ نئی روایات جو ہے یہ کسی جمہوریت میں نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی جمہوریت دیکھ لیں، وہاں یہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، مثلا امریکہ میں ٹرمپ جو تھا جب وہ صدر بنا تو اس نے اپنی کمپنی سے الگ ہو گیا۔ اسی طرح یو کے میں یہ جو بڑی بڑی جمہوریتیں جو ہے، لیکن ہمارا جو حال ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا تھا۔ اور پھر ہماری کوئی اور نئی روایتیں بھی شروع ہیں کہ ایک صاحب کرپشن کے الزام میں، وہ غریب ملک جس کے اوپر 30,000 ارب کا قرضہ ہے، اور کسی پہ الزام لگتا ہے کہ تم نے اس غریب ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اربوں روپے کمائے ہیں اور اربوں روپے کی جائیدادیں باہر بنائی ہیں، تو وہ جب پیشی کے لیے آتا ہے تو وہ گل پاشی کراتا ہے اپنے اوپر
ذرا اندازہ لگ. اور پھر وہ میڈیا کو انٹرویو دینے شروع ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ آپ حراست میں بھی ہیں, آپ پہ الزام یہ ہے کہ اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں آپ, اور آپ باہر آتے ہیں اور آپ میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں اور آپ پھول کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہے. تو یہ تو کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی بیل پہ ہے تو وہ جب بشک انٹرویو دے, اپنا جو بھی کارروائی کرنی ہے کرے, لیکن جو زیر حراست ہے وہ پروڈکشن آرڈر ہوتا ہے کہ آپ آ کے اسمبلی میں اپنا ووٹ دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی بل پہ آپ کا نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کو فائدہ ہو جائے. لیکن آپ آ کے تقریریں کر رہے ہیں, میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں. تو کیبنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ پیمرا سے پوچھا جائے کہ انڈر ٹرائل پرزنر جو کہ ابھی پروڈکشن آرڈر پہ یا کسی وجہ سے آیا ہے, اور میں پروڈکشن آرڈر کے بارے میں بھی ایک چیز عرض کر دوں, اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں تو پروڈکشن آرڈر کا کیوں ایک روایت بنی, قانون نہیں ہے, روایت ہے. وہ روایت اس لیے بنی کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس یا یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ حکومت جو ہے وہ ووٹوں سے بنتی ہے, تو یہ نہ ہو کہ حکومت جو ہے وہ سارے ایم این ایز کو اریسٹ کر لے, اور تو پروڈکشن آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ووٹ دے سکے. حکومت جو ہے وہ سارے ایم این ایز کو اریسٹ کر لے, اور تو پروڈکشن آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ووٹ دے سکے. لیکن یہاں پروڈکشن آرڈر آ کے جنہوں نے, محترم شہباز شریف صاحب کا پروڈکشن آرڈر ہوا اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نیب کے چیئرمین کو طلب کر لیا جنہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا. تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے, کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سو یہ بھی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ذرا ان سے پیپرا سے پوچھا جائے کہ آپ جمہوری طریقے جو ہیں بالکل جمہوری طریقے کے مطابق, اور ہم تحریک انصاف آزادی صحافت میں مکمل یقین رکھتی ہے. ہم نے اپنی ساری تحریکیں, یہ 22 سالہ جو تحریک انصاف کی جو سٹرگل ہے, اس میں ہم نے میڈیا کے ساتھ مل کے سٹرگل کی ہے. لیکن یہ جو روایتیں ان کا کسی جمہوریت میں کوئی, اگر کسی جمہوریت میں ہے تو بتایا جائے, لیکن کسی جمہوریت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے بعد میں ذرا ختم کر لوں, پھر آپ ضرور سوال کیجیے گا. اس کے بعد کابینہ نے مختلف جو ایجنڈا کے آئٹمز تھے ان پر گفتگو کی. خاص طور پہ ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں جو انسٹیٹیوشنل ریفارم یعنی کہ اداروں کی ریفارم کے لیے جو کمیٹی بنی ہے اس کے بارے میں اس کی ڈسکشن ہوئی, جس میں انہوں نے مختلف حکومتی ادارے جو ہیں, کہیں انہوں نے کہا کہ ان کو مرج کر دیا جائے, کہیں کہا انہوں نے ان کی تنظیمیں نو کی جائے. اس کے بارے میں ایک تفصیلی بحث ہوئی, اور تفصیلی بحث ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کمیٹی بنے گی جو کہ اس کی عمل درآمد جس پہ کرے گی, اس پہ امپلیمنٹیشن کمیٹی بنے گی, جس میں 3-4 وزراء ہوں گے. جناب پرویز خٹک صاحب ہوں گے, اس میں شہزاد ارباب ہوں گے, اس میں مجھے کہا گیا کہ میں اس کا ممبر ہوں گا, اور اپنا ہوں گے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب اور شہزاد دوسرے شہزاد تھے. بہرحال وہ ایک کمیٹی بن گئی جو کہ اس کی عمل درآمد جو ہے اس پہ اپنا پورا جو بھی سٹیپس لینے ہیں بعد میں وہ لے گی. اس کے بعد جی ریفارمز کے جو ان پرنسپل اصولی طور پہ اپروو ہوئے, لیکن ابھی اس کی تفصیلات جو ہے وہ طے کرنی ہے. امپلیمنٹیشن میں منسٹریز کے ساتھ پورا ایک ہوگا, ایک جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے وہ منسٹریز کے ساتھ بیٹھے گی, اور جہاں جہاں کوئی پرابلم ہے ان کو ڈسکس کرے گی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. کیونکہ وہ اس وقت وہ پوری ایک لمبی چوڑی سمری ہے, لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر
انہوں نے بتایا ہے کہ جو موٹے موٹے اصول رہنما اصول بنائے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ صوبائی حکومتوں کے ہیں، وہ صوبائی حکومتوں کو دے دی جائیں یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو دے دیے جائیں. کہیں کہیں انہوں نے کہا ہے کہ مختلف اداروں کو آپس میں ضم کر دیا جائے. کہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو منسٹریز کا جو کام ہے اس کو اس کی تنظیم نو کی جائے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. تو وہ سمری ہے، وہ اس کو میں پی آئی ڈی سے کہوں گا کہ وہ اس پہ آپ کو کر دیں گے. لیکن اس کے اندر ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی ہے جو کہ، اور پرائم منسٹر صاحب نے سراہا جو ایفرٹ ہے ڈاکٹر عشرت حسین کا، اس کے بارے میں انہوں نے سراہا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو مستحق افراد ہیں سرکاری ملازمتوں کے حصول میں جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی اسٹڈی کیا جائے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو یا خواتین ہیں ان کو روزگار ملنے میں کوئی کمی نہ ہو. اس کے بعد مختلف چیزیں جو ہیں جن پہ ہوا وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ہم نے قطر کی حکومت نے ویزا آن ارائیول فیسلٹی دی تھی پاکستان کو 30 دن کے لیے. تو ہم نے ریسیپروکل کے طور پہ قطری جو شہری ہیں جب وہ پاکستان میں آئیں گے تو ان کو ویزا آن ارائیول جو ہے وہ دے دیا جائے گا. اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوا کہ تنظیم نو کے سلسلے میں جس پہ فوری عمل درآمد ہوا وہ یہ تھا کہ لوک ورثہ کا ادارہ اور پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری سے ہٹا کے وہ جو ورثہ قومی ورثہ کی اور وزارت ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا. اور اس وزارت کا جو ڈویژن کا جو نام ہے وہ ہوگا کلچر اینڈ ہیریٹیج ڈویژن، یعنی کہ وہ ورثہ اپنا ثقافت اور ورثہ ڈویژن کے نام سے جاری جائے گی، جس میں جو پہلے چیزیں جس کو پہلے نیشنل ہسٹری اینڈ لٹری ڈویژن کہتے تھے اس کے اندر اب لوک ورثہ اور جو ہے اپنا پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. اس کے بعد مختلف منسٹریز جو ہے ان کے اندر جو بورڈ آف گورنرز ہیں وہ تشکیل دیے گئے، اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ جاری کر دی جائیں گی. اور اس میں اگنائٹ ہے ایک کمپنی جو منسٹری آف آئی ٹی کے نیچے آتی ہے، اس میں کچھ ڈائریکٹرز جو ہے ان کو بنایا گیا. اس کی تفصیلات بھی آپ پی آئی ڈی جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد یونیورسل سروسز فنڈ ہے جو کہ ایک اور کمپنی ہے منسٹری آف آئی ٹی میں جو کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا تو وہ بھی اس میں آپ کو اطلاع دے دی جائے گی. کابینہ نے پی ایم ہاؤس میں جو ہمارا یونیورسٹی بنانے کا ارادہ ہے اس سلسلے میں ایک جو بہت ضروری کام تھا وہ یہ تھا کہ جو ماسٹر پلان ہے اس میں وہ جو 50 ایکڑ زمین پی ایم ہاؤس کی یونیورسٹی کے لیے مختص کی گئی ہے اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ ماسٹر پلان میں اس کی حیثیت مختلف تھی. تو کابینہ نے اس کی حیثیت تبدیل کرنے کی منظوری دی تاکہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی جو ہے وہ بنائی جا سکے جو کہ انشاءاللہ تعالی جو یونیورسٹی ہے وہ فوکس کرے گی نئی چیزیں جو ہیں جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بلاک چین ہے، اس کے علاوہ کوڈنگ ہے، مطلب جو آنے والی چیزیں ہیں جو انجینئرنگ یا جو نئی چیزیں جو اگلے 10 سال 15 سال 20 سال میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا وہاں پہ وہ اس کے لیے بنے گی. کابینہ نے چیئرمین پورٹ قاسم اتھارٹی کی تعیناتی کی منظوری بھی دی. پورٹ قاسم اتھارٹی اس کا نام کیا ہے ان کا جن کو لگایا، ابھی آپ کو ان کی تفصیل دے دیتے ہیں جی، ہاں دیکھ لیتے ہیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن کابینہ نے
پورٹ قاسم اتھارٹی کے نئے چیئرمین کی منظوری دی تھی، اور اس کے بعد ای سی سی کے فیصلوں کی تصدیق کی، جس میں خاص طور پہ جو امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے اور اطمینان کا اظہار کیا کابینہ نے کہ جتنے بھی ہمارے ذخائر ہیں